اب یہاں اتنے مسائل ہیں کہ ضمیر اختر 1 گھنٹے میں اللہ کی تعریفیں کر رہے ہیں، اور وہاں کہہ رہے ہیں دیکھیے یہ اپنے لوگوں کو لے کے آتے ہیں کہ مجلس کا مشاعرہ ہے، واہ 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 کراتے ہیں۔ دیکھیے وہ حق بھی کھو دیا کہ جب میں کر رہا تھا تو مجمع بھی میرے ساتھ رب کی تعریف کر، او واہ واہ نہ کیجئے۔ ارے بھئی کس بات پہ واہ واہ ہو رہی ہے؟ جو رب کی تعریف ہو رہی اسی پہ تو واہ واہ ہو رہی ہے، اور وہ یہی کہتا ہے الحمدللہ ساری تعریفیں میرے لیے، تو یہ اور کس کی ہے؟ کس کی؟ یعنی اللہ کی تعریفیں سن کر بھی ہم تعریف نہ کریں؟ کیا آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ رب کی تعریف کیسے ہو؟ تو اس کے اوپر بھی اعتراض، یہ مشاعرہ ہے، مشاعرے والے نے تو یہاں سے سیکھا ہے، اور مشاعرے والے تو اپنے شعر پہ واہ واہ کراتے ہیں، ہم تو اللہ کی آیات پہ واہ واہ کراتے ہیں۔ آپ کو کوئی فرق نہیں نظر آ رہا؟ اس طرح اللہ چاہتا تھا۔ کیا چاہتا ہے اللہ؟ اللہ اس طرح، وہ جو تم نے نماز پڑھی وہ میری اطاعت ہے۔ اطاعت کیا ہے؟ ڈیوٹی۔ یعنی پولیس والے نے لباس پہنا اور ڈیوٹی پہ چلا گیا، ابھی تک وہ آرام سے سادے لباس میں لیٹا ہوا تھا، کھا رہا تھا، سو رہا تھا، جاگ رہا تھا، کھیل رہا تھا، کچھ بھی کر رہا تھا، لیکن جیسے کہ ڈیوٹی پہ آیا لباس تبدیل ہوا، اب وہ سارے کام دنیاوی گھر کے یہ وہ سب بند، ڈیوٹی پر ہے، سرکاری ڈیوٹی پر ہے۔ نماز کیا ہے؟ سرکاری ڈیوٹی۔ بگئے 5 منٹ کے لیے یا اللہ اکبر، یہ ڈیوٹی آ گئے، اب جو چاہے کرو۔ ڈیوٹی اور ہے، ساری تعریفیں اور ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے ساری تعریفیں کرو، ساری کرنے کے لیے کتنا وقت چاہیے؟ وقت نہیں، یعنی 24 گھنٹے میری تعریف کرو، اٹھتے بیٹھتے کرو۔ تو وہ چاہتے تھے ایسی محفل سجے، ایسی محفل سجے، لوگ بیٹھیں، ایک آدمی اللہ کی آیات جو کہ اس کے قصیدے ہیں وہ پڑھ کے سنائے، مجمع چیخ کے کہے بے شک ساری تعریفیں اللہ کی ہیں، اور واہ واہ ہو۔ اللہ ایسی محفلیں چاہتا تھا میری تعریف کے لیے ہو، اس لیے اس نے اپنا ولی مقرر کیا تاکہ ولی ایسی محفلیں سجائے۔ اس لیے علی جو اللہ کے ولی تھے کوفے میں محفل سجا کے کہا اب خطبے سنو، انہی خطبوں کا نام ہے نہج البلاغہ۔ توحید کی محفلیں سجائیں۔ پہلا ہی خطبہ نہج البلاغہ کا خطبہ توحید پڑھیے، اور اللہ کی عظمتیں، اور دماغ پرواز کرنے لگتا ہے کہ علی نے توحید کو کس طرح سمجھایا، اور کس طرح جھوم رہے تھے لوگ اس وقت اللہ کی مدح سن کر، حمد و ثنا۔ اور آج جب پڑھتے ہیں ترجمے میں، جس کی زبان عربی نہیں ہے تو وہ ترجمہ ہی تو پڑھے گا، تو اردو میں ترجمے میں وہ لطف آ رہا۔ اللہ اکبر، علی کا کلام معجزہ ہے، کسی زبان میں ترجمہ ہو وہی کیف محسوس ہوگا جو علی کہنا چاہتے تھے، ورنہ ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو علی نے بتایا اس کی حمد و ثنا کیسے ہو۔ دیکھیے نماز بار بار تھوڑی پوچھی جائے گی کیسے پڑھیں، وہ تو ایک بار پڑھ لیا نا، پیغمبر کے پیچھے پڑھ لیا، اب تو آ گئی نا، یاد ہو گئی نا، یہ ابھی بھی پوچھی جائے گی۔ بھئی ایک بار بچے کو یاد کرا دیا 7 برس کی عمر میں، باب اس کو یاد ہو گئی، وہ عمر ایسی ہوتی 7 برس کی، یاد ہو جاتی ہے، ساری زندگی وہی یادداشت کام آتی ہے، بڑھاپے تک پڑھے چلا جا رہا ہے۔ اب تھوڑی بار بار پوچھے گا کہ کیسے، کتنی رکعت، کہاں، کئے بجے، کیا،
کچھ نہیں، سب مقرر ہے، سب پتہ ہے. تو اب پوچھنا کیا ہے؟ پوچھنا تو توحید کے مسائل ہیں. اگر ولی نہ ہو تو توحید کون سمجھائے؟ آپ کہیں گے پیغمبر سمجھائے، تو آپ غلط کہیں گے، یا آپ غلط کہیں گے. اس لیے کہ پیغمبر پر توحید اترتی ہے، سمجھاتا ولی ہے. ہر چیز کو ملا نہ دے، اس پہ آیات اترتی ہیں کہ توحید کیا ہے. اب ولی سمجھائے گا کہ کیسے عمل ہو. اس نے آیت سنا دی، آپ نے آیت یاد کر لی، ضروری نہیں کہ آپ پر اس کے مفہوم کھل گئے. اب ولی بتائے گا اس کے مفہوم کیا ہیں، اس کے معنی کیا ہیں، اس پہ عمل کیسے ہو. اس پہ عمل، اور صرف یہ نہیں کہ وہ سمجھائے گا، بلکہ ولی مجسم، سر سے پیر تک اس کا ہر عمل، اس کا پیکر، اس کا پورا جسم توحید کو سمجھا رہا ہوتا ہے. اس کا نام، وہ جو کچھ بتا رہا ہے، اور اللہ جو کہہ رہا ہے میرا ولی کیا ہے، میرا ولی یہ ہے، میرا ولی یہ ہے، میرا ولی یہ ہے. تو جتنے لفظ اللہ ولی کے لیے کہے گا، ہر لفظ توحید تک پہنچائے گا. زمانہ سمجھا یہ علی کی تعریف ہے، نہیں ساری تعریف میرے لیے. یہ توحید اور ولایت. دنیا جلنے لگی، دنیا حسد کرنے لگی جب علی نے کہا میں یہ ہوں، میں یہ ہوں. اس وقت دنیا جلنے لگی. اب آج وہی سب کتابوں میں آ گیا. اب ہم وہ دہرا دیتے ہیں علی یہ، علی یہ، تو لوگ جلنے لگے. دیکھیں جلنے میں کوئی فرقہ بندی نہیں ہے. جلنا ایک ایسا کام ہے کہ شیعہ بھی جل سکتا ہے اور سنی بھی جل سکتا ہے، کوئی بھی جل سکتا ہے. اچھا جلنا اتنا فضول کام ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. یہ کتنا فضول کام. یاسیہ گانا چنگیزی نے کہا جلنے والوں کو جلنا بھی نہیں آتا. بھئی غور کیجئے گا، شعر بہت مشکل سے سمجھ میں آتا ہے، چاہے سادہ ہو یا مشکل، ہر ایک کے سمجھ میں شعر نہیں آتا. نثر سمجھ میں آ جاتی، شعر وہی سمجھے گا جس کا ذرا سا تعلق علم و ادب سے ہو. وہ کہتے ہیں جلنے والوں کو جلنا بھی نہیں آتا. یہ جلنا کوئی جلنا ہے کہ رہ گئے دھواں ہو کر. ارے راکھ ہوتے تو، انگارہ بنتے تو کچھ بچتا تو، دھواں تو فضا میں غائب ہو گیا، ایسے جلے کہ وجود ہی ختم ہو گیا. تو جلنے کا طریقہ بھی نہیں آتا. تو اب آپ دیکھیں جلنے کا طریقہ بھی نہیں آتا کہ بھئی ہم جو کہہ رہے ہیں علی کی فضیلت بیان کہ آپ جلے چلے جا رہے ہیں. نہیں، علی وہ ہستی ہیں. اس پہ کبھی غور نہیں کیا لوگوں نے کہ جو فنا فی اللہ تھے. جو فنا فی اللہ ہوگا وہ ساری تعریفیں اللہ کی کرے گا یا اپنی؟ جب تک آپ یہ سمجھیں گے نہیں ہم آگے بڑھیں گے نہیں اور تقریر کھلے گی نہیں. بڑی ہستیوں کا ذکر ہم کر رہے ہیں تو اس میں ہمیں زیب دے گا کہ ہم اپنی تعریفیں شروع کر دیں؟ نہیں سمجھے؟ ابھی سرکار کی تعریف ہو، اب میں شروع ہو جاؤں میں یہ میں وہ میں سناتے ہیں تو مطلب ضمیر اختر کے حافظے کی تعریف نہیں ہو رہی. ساری تعریف اللہ کی جس نے حافظہ بنایا. کوئی
تعریف اس میں ضمیر اختر کی، اس لیے کہ ضمیر اختر نے اپنا حافظہ خود تھوڑی خلق کیا. شیروانی تھوڑی ہے کہ درزی نے سی کے دے دیا کہ حافظے بھی سلسل کے بازار میں ملے ہیں اوڑھ لو. دیا، دینے والے نے کچھ دیکھ کے دیا، اس لیے کہ اعلیٰ ظرف کو ہی ملتا ہے، اور اعلیٰ ظرفی کی پہچان ہے ولائے علی. اچھا کسی کو دیا، کسی کو دیا، کسی کو نہیں دیا. ان کو بہت زیادہ دے دیا، ان کو تھوڑا دے دیا، ان کو بالکل نہ دیا. ان کا آپ تو کہہ رہے تھے عادل ہے، ان کو تو بہت دیا، ان کو اس کا آدھا دیا، اور ان کو تو بالکل ہی نہ دیا، حافظہ ملے ہی نہیں. وہ عادل ہے. تو کیا یہ سوال آج جو آپ کے ذہن میں اٹھا ہے، جب معصومین موجود تھے تو یہ سوال نہیں ہوا ہوگا؟ تو امام رضا سے پوچھا گیا کہ اس کا حافظہ بہت زیادہ، اس کا تھوڑا، اور اس کا بالکل نہیں، کیا یہ عادل ہے؟ کہاں یہ عادل ہے؟ کہاں یہ عادل ہے؟ جب یوم عرس ولایت علی کا اعلان ہوا، جس نے سب سے پہلے اس کو سب سے زیادہ دیا، جس نے دیر لگائی اس کو آدھا دیا، جس نے نہیں پکارا اس کو نہیں دیا. اس نے کہا مولا یہ جس کو نہیں دیا، یہ جس کو نہیں دیا، کہ یہ بھی تو ولایت علی پر ہے، یہ عادل تو نہ ہوا؟ کہ نہیں یہی عادل ہے. کہ اب اس کو وہاں نہ دیا، وہاں سستی کی، اب یہاں اگر چاہتا ہے کہ جتنا اس کو ملا ہے کل کا کل اس کو بھی مل جائے تو اتنا اس کا حافظہ ہو جائے گا، لیکن ہر وقت ہمارے اوپر درود پڑھتا رہے، اس کو بھی مل جائے گا.